مزہ آتا ہے رمضان میں. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اس آیت میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. بھائی میں نے تو سوچ لیا ہے اس بار رمضان میں 5 قرآن مکمل کروں گی. یعنی ایک دن میں 5 پارے؟ ہاں میں 15 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لیتی ہوں. ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھوں گی تو ایک دن میں 5 پارے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. لیکن میری بہن مجھے حیرت ہو رہی ہے, آپ ایک دن میں کیسے کر لیں گی؟ مجھے قرآن تو یاد ہے, پھر میں اتنی جلدی نہیں پڑھ پاتی. کیا آپ تجویز سے نہیں پڑھتی؟ تجویز کیا ہوتی ہے؟ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا, جیسے ہمارے نبی اور صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے. تجویز کے کچھ رولز بھی ہوتے ہیں, ہمیں ان کو یاد بھی کرنا ہوتا ہے. ارے ذرا میرا ایک کام تو کر دو. میری دوست نے مجھے انگلش میں ایک میسج بھیجا ہے, ذرا کوئی پڑھ کر تو بتاؤ. لاؤ میں پڑھ دوں. دوست ایک بات تو بتاؤ, آپ ایک میسج نہ پڑھوں گی اس کے لیے کتنی کوشش کی, اگر خود نہ پڑھ سکی تو سوچا کسی اور سے پڑھوا لوں. کاش ہم سب لوگ بھی اللہ کے میسج کو پڑھنے کی کوشش کرتے. اللہ کا میسج وہ کیا ہوتا ہے؟ شفا تمہارے پاس آیا ہے کیا؟ نہیں, میرے پاس تو نہیں آیا. پھر تمہارے پاس آیا ہے کیا؟ ہاں میرے پاس تو ہے, بلکہ ہم سب کے پاس ہے. کب آیا؟ بہت سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم سب لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے, وہ ہے قرآن. اچھا, قرآن اللہ کا میسج ہے تو قرآن تو سب پڑھتے ہیں. اچھا بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا. ارے پھر قرآن تو عربی زبان میں ہوتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو میری بہن کسی عربی جاننے والے انسان سے سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اسے سمجھیں اور اس سے تعلیم حاصل کریں. ارے بہن ٹائم کہاں ملتا ہے, اسکول, ٹیوشن, گھر کا کام, سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جب اللہ ہم سب لوگوں سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں گزارا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں 24 گھنٹوں میں 1 یا آدھا گھنٹہ تو نکالا ہی جا سکتا ہے. بہن تم تو صحیح کہہ رہی ہو, لیکن ہم سیکھیں گے کہاں سے؟ ہمارے گھر کے آس پاس کوئی ایسا نہیں, اور باہر آنے جانے میں بہت وقت اور پیسے خرچ ہوگا. اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے اسے اللہ اس سے 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اگر کہیں باہر نہ جا سکو تو موبائل پر بھی دیکھ کر سیکھا جا سکتا ہے. ہاں موبائل تو ہم سب کے پاس ہے. اچھا تو میں رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دوں؟ ہاں بالکل, سمجھ پڑھنے کا کیا کام ہے؟ نہیں میری بہنوں, قرآن کی تلاوت کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے, ہمیں تو قرآن روز پڑھنا چاہیے. اچھا تو میں تھوڑا سا میں قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گی اور سمجھنے کی کوشش کروں گی, اور تھوڑا سا میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گی. ماشاءاللہ. ارے عفیفہ تم کیوں اداس ہو؟ میں کیسے سیکھوں, مجھے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا. پتہ ہے جب آخرت میں اللہ ہم سب لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو ہم سوچیں گے کاش ہم سن لیتے, کاش جہنم میں نہ ہوتے. جو لوگ پڑھ اور لکھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں. ہاں صحیح کہا. میرے ماں باپ نے دنیا کو دیکھ کر مدرسے سے ہٹ کر دوسرے اسکولوں میں پڑھایا. کاش مجھے بھی اسلامی اسکول میں پڑھایا ہوتا تو آج مجھے یہ شرمندگی نہ ہوتی, اور میدان محشر میں مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا. ہاں میری بہن, اسلامی اسکول دنیا اور آخرت نہ بناتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے لاپرواہی کی, قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی. میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں, آپ سب بھی وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن مجید کو تھوڑا ہی پڑھیں گی, لیکن سوچ سمجھ کر پڑھیں گی. جی میری بہنوں انشاءاللہ. تو میری ماں اور بہنوں, آپ اپنے بچوں کو پہلی تعلیم اسلامی مدارس سے دلوائیں تاکہ ان کی آخرت میں پکڑ نہ ہو. اور اگر آپ اپنے بچوں کو دین کو پڑھائیں گی تو وہی بچے آپ کے مرنے کے بعد حق میں دعا کرنے کے
इस रमजान में हम कुरान को समझकर सही तरीके से पढ़ेंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये हमारे कुछ और अहबाब हैं जिन्होंने अपने ताउन से मदरसा आदा के तलबा और तालिबात को नवाजा है। एक बार उनका नाम